میں آج کی اس نورانی محفل پاک میں پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب کو تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خطاب کے لیے آپ کے نعروں کی گونج میں یک زبان ہو کر سنی شیروں والا نعرہ لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم مسجد میں حاضر ہیں، اور اکثریت باوضو ہے۔ خوش نصیبی یہ کہ ہم داتا کے شہر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے برادر عزیز، انتہائی درویش صفت انسان قاری احمد حسین صاحب اور آپ کی ساری ٹیم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ خدمت قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو دین و متین کا کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں شامل فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں عرض ہے، آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی مل سکے۔ مجھے یہ موضوع جو دیا گیا ہے، میں پہلے آپ کو وہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس سے مطابق سبق عرض کروں گا۔ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا محبتیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع سے متعلق ہی کچھ نہ کچھ سبق عرض کر سکوں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔
یہ بہت بڑی سعادت و برکت ہے، اس واسطے درود و سلام ضرور پڑھیے، کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھیے۔ 50 مرتبہ کا وظیفہ مکمل ہو جائے اور لطف بڑھتا رہے تو زیادہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جو میں نے آیت بینہ تلاوت کی ہے، سورۃ المائدہ شریف کے اندر اللہ رب العزت نے اس فرمان کو ارشاد فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے جس کا نام ہے حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، اس دعوت اسلامی سے چلنے والے اس رسالے کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کو سنانے لگا۔ وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ پر جلوہ گر تھے اور وہاں اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ گر ہوئے، اور وہاں پر فرمایا یہ جو آیت کریمہ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ نیک اعمال کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں، یعنی پھر مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اسی ایمان پر ثم اتقوا واحسنوا، فرمایا اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر وہ جب نیکیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو فرمایا گیا نا کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، پھر تقوی اختیار کیا، پھر ایمان پر پکے رہے، پھر نیکیاں کی، پھر تقوی پر پکے رہے، فرمایا یہ آیت تمہیں پتہ ہے کس کے حق میں نازل ہوئی؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو فرمانے لگے یہ حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس آیت کریمہ کی جو اصل حقیقت تھی وہ خاندان اہل بیت نے خود بتائی ہے کہ یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ ایمان والے بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تقوی والے بھی ہیں، اور پھر نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، پھر تقوی والے ہیں۔ یہ آپ کی شان اور مدح خلاق عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اور اس کو حضرت امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں اور مولا علی اس بات کو کھول رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، بات صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ تو میں نے گفتگو کا موضوع بنانا تھا، اس لیے میں نے یہ آیت طیبہ کا انتخاب کیا کہ جس کا شان نزول بتاتا ہے کہ اہل بیت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جہاں تک بات حضرت عثمان غنی کی ہے، آپ یہ سب سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ کرام، اولین صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، یہاں تک کہ جب آپ نے تبوک والے دن محبوب کریم علیہ السلام کو خوش فرمایا، بڑا مال خیرات کیا، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ عمل اسے نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراث کے اندر ایک سوال اٹھاتے ہیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ جو مرضی کریں، جیسا مرضی عمل کریں؟ فرمانی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بندے کے پاس کبوتر ہو اور پنجرے میں اس کو بند کیا ہوا ہو، اور بندہ اس کو باہر نکال کے اس کے سارے پر کاٹ دے اور کہے کہ لو تجھے میں نے آزاد کر دیا ہے، جا جدھر جانا ہے۔ فرمایا وہ مالک کا در چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا۔ عثمان غنی پر بھی حضور نے ایسی نگاہ فرمائی، فرمایا اب تو میرا در چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا۔ آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے، آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے یہاں پر؟ تو فرمایا اب وہ جو کبوتر ہوتا ہے جس کے پر کاٹ دیے جائیں، وہ بھی مالک کے ڈیرے پر رہتا ہے، مالک جو چاہے وہی کرتا ہے، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔
فرمایا عثمان غنی پر بھی ایسی نگاہ فرمائی ہے، یہ مت سمجھنا کہ کوئی غلط کام کر بیٹھیں گے، نہیں، نگاہ ہماری ہو اور کام غلط ہو جائے ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم نے بھی ان کو سمجھو کہ اپنے در پر ہی پکا فرما لیا ہے۔ یہ مفتی صاحب نے مثال دی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس موقع پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نے بیر روما خریدا ہے، پانی کا کنواں، سمجھ آئی نا، 12,000 درہم میں، پہلے 8,000 بعد میں دیے، بعد مورخین نے لکھا 25,000 میں ٹوٹل خریدا گیا، بعد نے 20 میں، بعد نے 35 میں، بعد نے 40 میں، بھائی وہ جتنے میں بھی خریدا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے جب خرید لیا تو نبی پاک نے یہ بشارت دی تھی، فرمایا جو یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا وہ جنت کے اندر میرے کنویں سے پانی پیے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کو بڑی فضیلتیں، اب سنیے ذرا، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما دونوں، باپ بھی اور بیٹا بھی، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو ابھی سنانے لگا ہوں۔ جو پہلی سنائی ہے ان میں بھی دونوں کا ذکر تھا۔ آپ کی توجہ نہیں ہو رہی، کئی بندے چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا جاگ کے بیٹھیے۔ اب یہ بات بھی جو سنانے لگا ہوں اس کو بھی سمجھیے گا ذرا۔ حضرت امام حسن مجتبی بھی بیان فرماتے ہیں اور اسی بات کو مولا علی بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عانق عثمان، فرمایا ہم نے دیکھا، امام حسن بھی کہتے ہیں، مولا علی بھی، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو آپ نے اتنے مجمع میں سے حضرت عثمان کو اپنے گلے لگایا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ اچھا، جب گلے لگا کے آپ نے ملاقات فرمائی نا تو ساتھ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملنگ کو بٹھاؤ بھی بٹھاؤ، یہ ماحول خراب کرے گا، بیٹھ جائیے بھائی، آپ سبحان اللہ فرما لیجئے، یہ تو کوئی بھی بٹھاؤں والا نہیں ہے، ساڑھے سر تے ہی چڑھے گا جناب۔ اللہ، بیٹھیے بیٹھیے، او ملنگ بہ جاؤ، خدا دیا بندیا بہ جا۔ اے پتر ہور محفلاں نہیں ہیں جتھے سارے تر پیندے نے، اے بڑے ادب والیاں محفلاں نے۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ دوستانی عزیز، یہ ماحول ذرا ڈسٹرب نہ ہو، اگر میرا دماغ ڈسٹرب ہو گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تسی نا تھوڑا جا مینوں موقع دیو، اجے تے آپ سیدھے پدرے پہ ہونے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ دوستانی عزیز، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نے حضرت عثمان غنی سے ملاقات فرمائی۔ کیسے؟ فرمایا گلے لگا کے آپ نے ملاقات فرمائی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد اللہ اکبر، بیٹھیے یار بیٹھیے، یہ ماحول جو ہے نا، اصل لوگ ہلے نے سارے مجلساں دے نا، جداں دل کرے تور پیندے نے جناب، یہ ہماری محفل کا کوئی اصول ہوتا ہے۔ مہربانی فرمائیں یار، آپ کو جو کام ہے، اتنے بندے بیٹھے ہیں، میں کو تیرا بہت ادنی نہ کر لینا، میں تو آپ تے سونے داتا دے شہر آیا بیٹھا بھی ساڈی جھولی بھی بھر جاوے جناب، سمجھ آئی نا؟ آپ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں، ذرا محبت فرمائیں، توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ تھوڑا جا 5-4 بندے پھر سجے کھبے دیکھتے پے نے، میرے ال ویکھو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی سے معانقہ فرمایا، گلے لگایا، ملاقات فرمائی، یہ شرف بخشا، تو اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سمجھ گئے نا کہ باقیوں کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں ان سے بھی ایک ایک سے ملوں، تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عثمان ہے نا، یہ ہے میرا بھائی۔ جو نہیں فرما رہے، عثمان ہے میرا بھائی، عثمان و اخی، فرمایا عثمان میرا بھائی ہے، فمن کان لہو اخو فلیعانقہ، یہاں بیٹھے ہو نا، جو جس کا بھائی ہے اس کو گلے لگا لے، میں اسی کو گلے لگاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ اور صحابہ کرام کو بھی اپنا بھائی کہا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے؟
تو اس واسطے نبی پاک کے اور بھی یہ اعزاز اور شرف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی طور پہ بھائی بن جائے. یہ نبی پاک کی طرف سے اعزاز ہے. لیکن صدقے ان پہ جاؤں, مولا علی کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. عثمان غنی کو کہا, باقی صحابہ کرام کو کہا, کسی نے نہیں کہا حضور ہمارے بھائی ہیں, بلکہ فرمایا حضور آپ ہمارے بادشاہ و آقا و سردار ہیں, آپ جہاں قدم رہیں گے وہاں ہم اپنی آنکھیں بچھائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. توجہ فرمایا کریں تاکہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی فرمایا اور ملاقات فرمائی, گلے لگایا. اور حدیث شریف میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں, کوئی گپ نہیں سنا رہا. اور یہ حدیث بھی روایت فرمائی مولا علی نے اور امام حسن نے. ٹھیک ہے جی, خاندان اہل بیت سے ہی بات آ رہی ہے. پھر مولا علی کی روایت سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں مبارک اور 3 بیٹے ہیں مبارک. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ یہ مکروہ آوازیں لگاتے ہیں ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا جناب مہربانی کریں اپنی یہ بکواس بند کریں. اگر تم بیٹیوں کو نہیں مان سکتے تو ہم بھی تمہیں انسان نہیں مان سکتے. معذرت کے ساتھ جس کو سمجھ آئی وہ بولے کہ چوپشا بن کے بیٹھے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ہم انسان نہیں مان سکتے ایسے بندے کو جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے. کیوں؟ اس لیے مولا علی نے فرمایا, وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی. جب وہ فوت ہوئی پھر دوسری نکاح میں دی, اور جب وہ بھی فوت ہوئی تو عثمان غنی بڑا روئے. میرے نبی خود چل کے آئے اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اس بات کو. میرے نبی نے فرمایا, فرماتے ہیں میرے پاس اگر لو عندی 40 بنتن, فرمایا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ساری کی ساری عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. اس حدیث کو روایت مولا علی کر رہے ہیں. توجہ نہیں فرمائی صوفی صاحب, سر ہلاؤں تے گال نہ رکھو. بولیے ذرا. جزاک اللہ. جیت رہے, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جس کو 4 یار یا علی یا غوث اعظم, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اس جملے کا, اس حدیث شریف کا ذرا وزن محسوس فرمائیں. مولا علی روایت کر رہے ہیں تو مولا علی کو چاہیے تھا نا اگر ایک ہی بیٹی تھی تو کہہ دیتے بھی حضور آپ کی تو ایک بیٹی ہے. فرنٹ سیٹوں والے, فرنٹ سیٹوں والے, فرنٹ سیٹوں والے. اب روایت ہی مولا علی کر کہ جب ایک بیٹی تھی نکاح میں فوت ہوئی پھر دوسری فوت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رو پڑے اور حضور نے فرمایا اگر 40 بھی ہوتی تو عثمان تیرے نکاح میں ایک ایک کر کے دیتا رہتا. اس کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں ہے. اب جس کے گھر میں 2 ہیں ان کا بھی ذکر ہے, جس کے گھر میں 1 ہے ان کا بھی ذکر ہے, اور جس نبی کی 4 بیٹیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اور اگر اب بھی کوئی کہے کہ یار مجھے تو نہیں سمجھ آئی, مجھے دلیل دو, میں کہ پھر تو کو اپنی دلیل لا, بھی تو بندہ بھی ہے. ہاں یہ بات میں بڑی خاص کہہ رہا ہوں اور اس کو دھیان سے سنا کریں دوستان عزیز. اس واسطے یہ مکروہ آوازوں کی طرف نہیں جانا, سمجھ آئی ہے؟ محبت والے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو, عقیدہ جن کا ٹھیک ہو ان کے پاس بیٹھا کرے, جن کی بات سن کے تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو ان کے پاس بیٹھا کرے. یہ کون سی بات ہے تقریر سنو اور نفرتیں پیدا ہوں؟ ایسے بندوں کے پاس بیٹھنے کی کوئی حاجت و ضرورت ہے. آواز کمزور ہے پیر بھائی آپ کی. دوستان عزیز پھر سنیے, حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اس حدیث کو روایت کیا. یہ 3 حدیثیں میں سنا چکا ہوں, سمجھ آ رہی ہے کہ 3 حدیثیں ہو گئی اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. اجازت ہو تو چوتھی بھی سناؤں؟ آپ صحاح میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت مولا مرتضی تشریف فرماتے, ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں, اس نے کہا اے پیارے علی یہ بتائیے قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا ابو بکر کا.
اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ فرمایا ابو بکر کا حساب ہوگا. اچھا اب یہاں پر یہ بھی سن لیجئے, بعض روایات کا یہ مفہوم ہے, فرمایا قیامت والے دن ابو بکر کا حساب نہیں لیا جائے گا. اب دو حدیثیں بظاہر تو ٹکراؤ آ گیا. اب اس تعارض کو کیسے دور کریں؟ اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے دونوں حدیثیں بھی برقرار رہیں, مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. سمجھ آئی نا؟ جو فرمایا سب سے پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا, ایک یہ ہے. ایک ہے کہ آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا, ایک یہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا سب سے پہلے ابو بکر کو, لیکن اللہ لے گا نہیں. اوے بولو نا یار, سبحان اللہ. پیش کیا جائے گا پر اللہ ہائے 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 اللہ حساب لے گا نہیں. جزاک اللہ, اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. بھائی ایک منٹ اوے او گل سنو اوے اودا اتحاد پیدا ہونا یا نہیں ہونا, نعرے ہی تو کر لو نا. 5-6 قسم دے نعرے نہ ماریا کرو, ایک قسم دا نعرہ لایا کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے آپ سبحان اللہ ہی کہتے رہیں تو یہی بڑی بات ہے. جس کو جملے کا جتنا لطف آیا ذرا محبت سے فرمائے سبحان اللہ. دوستانی عزیز پھر سماعت کیجئے تاکہ گفتگو کا ربط جو مل جائے. مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ فرمایا ابو بکر کا. پھر وہ پوچھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا پھر کا عمر کا. آپ کہتے ہیں میں نے پھر آگے یہ نہیں کہا, پھر پہلے پوچھا کس کا؟ ابو بکر کا. پھر عمر کا. میں نے کہا پھر آپ کا؟ کہتے ہیں نہیں, عثمان کدھر گیا ہے؟ میں توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. فرمایا بتاؤ عثمان کدھر گیا ہے؟ میں نے کہا آج ہمیں کہتا ہے اے ترتیب کتھوں آ گئی کہ پہلا نمبر ابو بکر دا, دعا عمر دا, تیا عثمان دا ہے. میں کہا پتر تکڑا ہو کے آ, اے ترتیب تے مولا علی دیتے پہنے. آواز یار کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز. یہ ترتیب تو خود میرے مولا مرتضی شیر خدا نے پیش فرمائی. آپ نے فرمایا خبردار یہاں روکنا نہیں. فرنٹ سیٹوں والے انصاف فرمائے, فرنٹ سیٹوں والے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے بھائی, تھوڑا سا پیچھے ہو جائے, تھوڑا سا میرے آکھن دے پیچھے ہو جاؤ. پلوان تینوں بھی کہہ رہے ہیں بیک گیئر ہے ہی تو ہور لا دے خیر ہے, تھوڑا جا اور پیچھے ہو جاؤ. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. جو ہے بھی ثابت رات کی. ادھر دیکھیے میری طرف, آپ نا جملے کا ذرا لطف لیا کریں. جو میں بات کہتا ہوں نا اس کا ذرا لطف لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, مزہ آ جائے. حضرت مولا مرزا نے فرمایا پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر, دوسرے پہ عمر, تیسرے پہ کہتا ہے آپ. کہا نہیں. کیوں؟ کہا عثمان کدھر ہے؟ تمہیں نہیں پتا ترتیب یہ ہے کہ پہلا ابو بکر کا نمبر ہے, دوسرا عمر کا, تیسرا عثمان کا. اس نے کہا آپ. فرمایا میں تو ایک سادہ بندہ ہوں. آپ عاجزی کر گئے, عاجزی, یہ آپ کی عاجزی ہے, ورنہ میرے مولا علی تو مولا علی ہے نا. یہ مولا علی کوئی عام نہیں ہے, یہی وہ مولا علی ہیں جن کے ساتھ صحابہ کرام کا پیار دیکھنے والا ہے. اگر یہی اگر وہی موضوع چھیڑیں گے تو بات دور چلی جائے گی. میری سوچ بہت دور چلی جاتی ہے, پھر میں واپس پلٹتا ہوں کہ نہیں یار موضوع یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے جو حضرت عثمان غنی کی شان کو بیان کیا وہ بیان کیا جائے. تو میں یہ بتا رہا ہوں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ نے اس ترتیب خراب کرنے والے کو ٹوک دیا اور روک دیا. مولا علی جس کو ترتیب خراب نہیں کرنے دیتے اس کی نسل کو میں کیسے خراب کرنے دے سکتا ہوں بھائی؟ جو ترتیب ختم کرے مولا علی نے روکا ہے, تو بھائی آج جو ختم کرے گا مولا علی نے روکا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. فرمایا تیسرے نمبر پر تو ہمارے پیارے عثمان کا نام آتا ہے. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ بٹھے بولو. پنجویں سنو, پنجتن پاک دی. اور یہ بھی مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ نے یہ روایت یہ بھی آپ کی طرف منسوب ہے کہ یہ مولا علی نے فرمایا. آپ نے فرمایا اے لوگو, توجہ ہے میری طرف, تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کو اٹھانا, اس میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگو
تمہیں پتہ ہے یہ جو عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے یہ نام کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ آسمان، یہ نام آسمانوں سے آیا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے اور رب نے ان کو دو نوروں والا کہلوایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اندر جو عثمان کا نام ہے وہ ذوالنورین ہے. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. فرمایا یہ یہاں پر تو ہے ہی ہے، وہاں بھی مشہور ہے. اور پھر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہہ دوں آپ حضرات کو. ذوالنورین آپ کو کہا کیوں جاتا ہے؟ کہتے یہ تو سانو نہیں پتا. میں کہا یہ پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. پتا رکھنا چاہیے نا، پتا رکھنا چاہیے. کیوں نہیں پتا بھائی آپ کو؟ ذوالنورین دو نوروں والے. ائمہ محدثین علماء فقہاء بلغاء سب نے لکھا اس بات کو، جنہوں نے اس پر کلام کیا لکھا. دو نوروں سے مطلب نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی ایک نور، دوسری بیٹی دوسرا نور. میں آکھیا ہوں میرے داتا دا لنگر کھانا لے ہو تے محرم شریف دے مہینے چ مسیح تے بہ کے پاک صاف ہو کے ذکر کرنا لے ہو، کیونکہ پاکاں دا ذکر ہوئے جو بندہ پاک نہ ہوئے. اس جملے کا لطف نہیں لے رہے آپ. او پاک صاف ہو کے سنن سناؤن آ لے ہو اور پھر سن دے کے دے کل پہ ہو جڑا آپ اتار دا مرید ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی تو خوشبو والے دے مرید ہاں، اسی تو بدبو والے ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، پاک ہو کے مسجد میں، داتا کے شہر میں. اور کس کا؟ عثمان غنی کا. کیوں؟ ذوالنورین. ایک بیٹی ایک نور، دوسری بیٹی دوسرا نور. میں سادہ لہجے میں کہہ دوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے. میں نے کہا جس کی بیٹیاں نور ہیں، ایمان سے بتا ان کے باپ نور نہیں ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک شہزادیاں نور ہیں. کیا ہیں؟ جب ان کو نور کہہ دیا گیا تو کیا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے میں لوگوں کو کیوں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ اپنے عقیدے اور محبت کے قبلے کو درست فرمائیے. اور یہ پانچویں روایت تھی جس کو مولا علی کے زبانی ہم نے سماعت کیا. کتنی ہو گئی؟ بٹھے بول دے پے ہو. خواجہ کی چھٹی آئے، یہ بات بھی بڑی خاص. اب یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. گھرانہ حضور کا ہے، شان عثمان کی بیان کرے گا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور وہ کیا بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں. اور میں پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں. کئیوں کے چہرے پر میں نے دیکھا کہ شاید وہ سمجھے ہیں کہ حضرت عباس کیسے اہل بیت میں ہیں. اہل بیت کی 3 قسمیں یاد رکھ لیں. ایک ہے اہل بیت ولادت. سمجھ آ رہی ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کے بیٹے بیٹیاں، اس کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں. ایک ہے اہل بیت نسب، جو آپ کا خاندان، جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کون آتے ہیں؟ جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. اور وہ کون ہیں؟ آل جعفر، آل علی، آل عباس، آل حارث، آل عقیل کا بھی نام ہے. یہ لوگ آگئے. سمجھ آئی؟ اگر یہ آ گئے تو یہ اہل بیت ہیں. میں نے ابن عباس کا ذکر کیا، ٹینشن نہ لو، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور تیسری اہل بیت کی قسم ہے جو سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے اور انہی پر باقی سارے داخل ہوئے ہیں، وہ ہے اہل بیت مسکن، جس کو کہتے ہیں گھر والیاں، حضور کی بیویاں. مولانا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کیا پڑھنا شیخ محقق نو. آپ نے یہ پوری ترتیب بیان فرمائی ہے. اور علماء مفسرین ائمہ ان کو جب پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں. ایک ہے گھر والیاں، ایک ہے گھر میں پیدا ہونے والے، ایک ہے خاندان کے وہ لوگ جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے پر خاتمہ ہوا. اب یہ سارا گھرانہ اہل بیت میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بات سنا رہا ہوں. اب حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ پہلے تھوڑا سا ایک بات جھلک میں بتا دوں. ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب نبی پاک نے پردہ فرمایا. بعض علماء فرماتے 12 سے 13 سال عمر تھی جب حضور نے پردہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لیکن میرے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، یا اللہ یہ میرے وضو والا برتن کا پانی بھرتا رہتا ہے، تو ذرا علم والا برتن اس کا بھر دے۔ چار بندے چوپ ہیں، چار نظر میری چونت پئی ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ بھی جب اپنے تخت خلافت پہ بیٹھتے، مطلب کوئی فیصلہ کرتے، ان کے ان جیسے تخت نہیں تھے جیسے آج بنے ہوئے ہیں، آپ بھی جب بیٹھتے تو اس بچے کو ساتھ بٹھاتے۔ کسی نے کہا آپ یہ بچہ 13-14 سال کا بٹھاتے ہیں، فرمایا اس لیے بٹھاتا ہوں، بچہ ہے علم میں تم سے بڑا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے نا، علم میں تم سے بڑا ہے۔ کہا کتنا؟ فرمایا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و انور سے یہ نہیں سنا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا مفسر ہے؟ تو جس کو حضور مفسر کہہ جائیں، وہ جو نہیں فرما رہے، تو فرمایا اس کو میں اپنے پاس نہ بٹھاؤں تو کیوں بٹھاؤں؟ فرمایا میں نے اگر بٹھایا ہے تو یہاں نسبت، فرمایا وہ نسبت علم کی وجہ سے میں نے بٹھایا، اور پھر ویسے بھی یہ خاندان نبوت کا ایک چراغ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نے یہ تعارف اس لیے کرایا، مسئلہ اس لیے بتایا تاکہ بات آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے۔ اب سنیے یہاں پر حدیث، آپ فرماتے ہیں لا يدخلن بشفاعت عثمان 70 الفا کلہم قد استوجب النار فی الجنت بغیر حساب۔ فرمایا اے لوگو، ہمارے حبیب نے فرمایا ہے عثمان غنی وہ ہے جس کی شفاعت سے 70,000 بندے جنت میں جائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہوگا، عثمان شفاعت کرے گا، سیدھا جنت میں لے کے چلا جائے۔ سارے بولو، سارے یار ڈھلے نہ پیا کرو۔ اور ایتھے نعرہ اچا بندا چونکہ بابا جی بھی نیڑے ہی نے نا۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ کیا کہنے، 100/100 نمبر ہے یار تو آڈا، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھلے نہیں پہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی گال سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا؟ صحیح دسو، آیا سواد؟ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے کتنے بندے جنت میں جائیں گے؟ پیر بھائی اچھی بول، کنے تے ہونے کہڑے نے جنہاں تو جہنم واجب ہونا ہے تے لجانا کیویں بغیر حساب تو؟ ایک منٹ اینج کہہ چھڑنا ہے میرے نے جان دے ہو۔ تو جب آپ نے کہہ دینا ہے تو کام ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا عمل کمزور بھی ہوا نا تے سائیاں دی نظر پہ جانی ہے، تے یہ گستاخ ہوئے ہو نا تے پاویں جنہ بھی عمل ہویا سائیاں پھاڑ کے پٹھا لمحہ پاؤنا ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے یار، اونچی بولو۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بولیں گے سبحان اللہ پیار کے ساتھ؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شان اقدس ہے۔ کتنی روایتیں ہو چکی ہیں بھائی؟ جہنم دے بوئے نے 7، میں اس نسبت سے سنا رہا ہوں، اللہ کرے یہ قبول ہو جائے اور جہنم دے سارے بوئے ساڑھے ہوتے بند ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب جو نبی پاک کی بیویاں وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ کیا فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا؟ یہ 7ویں حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف رہے، ہو جائے گا، فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، گل پھر اتھے ہی آ گئی، ام کلثوم بھی بیٹی مصطفیٰ کی، نکاح ہوا، پھر حضرت اما عائشہ کہتی ہے میں نے سنا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا یہ جو عثمان غنی ہے تجھے پتا یہ کون ہے؟ کہا ابا جی بتائیے۔ فرمایا اس کائنات میں اگر ابراہیم کے کوئی مشابہ ہے تو یا عثمان غنی ہے یا تیرا باپ محمد ہے۔ اوے بولو اے سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کہیں دن ایک باری پھر یارا شیخ صاحب کہیں دن ایک باری پھر تکڑے ہو کے بولے آجے۔ فرمایا عثمان پتہ کون ہے؟ جی آقا دسو۔
فرمایا یہ وہ ہے اس کائنات میں تیرے باتا ابراہیم کے مشابہ اگر کوئی ہے یا عثمان غنی ہے یا تیرا باپ محمد عربی ہے. جزاک اللہ خیر. بولو بولو. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے؟ گل سن کے سواد آیا؟ کیا لطف کی بات ہے. فرمایا عثمان کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ دو ہستیاں ہیں. فرمایا ایک عثمان ہے اور ایک تیرا باپ محمد عربی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. یہیں سے علماء فرماتے ہیں جب اپنی بیٹی کی شادی کیا کرو نا تو اپنی بیٹیوں کو ذرا اس کے شوہر کا مقام بھی بتایا کرو. ہمارے یہاں جب منگنی کر کے واپس آتے ہیں نا تو کہتے کار تو دیتی ہوں آپ اللہ دیکھے پتہ نہیں دیکھن تو چنگے سڑ ہوں پتہ نہیں بننا کی. آپ میری بات پر توجہ نہیں کر رہے, ہاتھ کے نا گال گوا ہو. بچی پھر وہ سنتی رہتی ہے, اس کو تم پہلے ہی کمزور کر چکے ہوتے ہو. اس کو بتایا کرو بیٹا ہم نے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت کے ساتھ پوری کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کیا جائے اور امید یہ ہے ہماری توقعات سے بڑھ کے ہوگا. اے گلاں کردے ہی کوئی نہیں. اوئیں پتہ نہیں یار کر تلیا پاجی نے کیا سی کر تلیا پتہ نہیں ہن بننا کی. میں کہا توں بیاہ کر لے تھا کچھ خدا کا ہن کے ٹلے پے گئے نے بھی ہے کیڑی گل کرنی. یہ تربیت اور معاشرے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی سیکھا آپ کو پتہ ہے ہم اس لیے باتیں کرتے ہیں ہم حضرت عطار کے مرید ہیں اور آپ کو پتہ ہے میرے مرشد کامل وہ معاشرے کی تربیت کرتے ہیں اور جب تربیت ہو جاتی ہے پھر کہنا نہیں بھی پڑتا ممتاز قادری آپ پہ ہی آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر کہنا نہیں پڑتا تنویر قادری آپ پہ ہی, سلیم قادری آپ پہ ہی, عباس قادری آپ پہ ہی آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جنہوں سمجھ آئی ہے نا, جنہوں سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ چھڑے. میرا خیال ہے بہت بڑے بڑے سوالوں کے جواب آ گئے منٹ دے وچ. لیکن میں یہ بتاؤں میں نے جواب کی نیت سے نہیں کہا ہے کیونکہ ہر بندے دا سوال اسی سن دے بھی تو نہیں نا. پھر چلیے یار تسی ڈھلے پے گئے بولو تو صحیح نہیں. اللہ دے بندیو جاگ کے بیٹھو. یہ تو 7ویں حدیث سنائیے تے جنت دے بوئے نے 8. کنے بوئے نے؟ میں آ روایت اس واسطے سنا مگا میری نیت یہ ہے یا اللہ ایک قبول ہو جاوے تے 8 بوئے ساڑھے واسطے کھول جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میں یہ روایت سنانے لگا ہوں آپ کو تاکہ لطف آ جائے. اور یہ بیان کس نے فرمائی ہے؟ یہ بھی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی. آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں جلوہ گر تھی, دروازے پر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر. کہا آئیے. آواز کمزور ہے جوانوں. بابا خادم تو انو اینا جگا کے گیا تسی پھر ستے پے ہو یار. نہیں جاگ کے بیٹھیا کرو. کون؟ ابو بکر. فرمایا آئیے. نبی پاک جیسے تشریف فرماتے ویسے ہی جلوہ گر رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی دستک کی. فرمایا کون؟ کہا عمر. فرمایا آئیے. نبی پاک ویسے ہی جلوہ گر رہے. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا. کہا کون؟ فرمایا عثمان. فرمایا رکیے. تسی نہیں رکنا انہاں نو آکھیا ہے رکیے. آپ رک گئے. آپ تھوڑا سا سیدھے ہوئے. ادھر دیکھنا تھوڑا سا کپڑوں کو آپ نے درست فرمایا. فرمایا عثمان آ جا. عثمان غنی آ گئے. باتیں شروع. تھوڑی دیر کے بعد وہ نورانی محفل برخاست ہو گئی. سارے صحابی جب چلے گئے ام المومنین خدمت اقدس میں آئی. یا رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. فرمایا جب میرے باپ آئے آپ وہیں بیٹھے رہے
آپ نے کوئی بظاہر اپنی چینجنگ نہیں لائے، باتیں ہوتی رہی، حضرت عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ نے کہا رکو، کپڑے سیٹ کیے، حالانکہ پہلے بھی درست تھے. بولو، پھر بھی آپ نے درست کیے. فرمایا ہاں. کہا کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا پہلے جو تھے وہ بھی ٹھیک تھے، عثمان کے لیے میں نے زیادہ کیفیت بنائی، اس لیے میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے. اوے بولو اے سبحان اللہ سارے. یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے آنے پر میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا. جزاک اللہ. بولیں گے سبحان اللہ فران سٹانے ہو. جاگو میری قوم جاگو، تھوڑا جا جاگو، عثمان غنی دی شان پہ پڑھنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ نے اپنے مبارک کپڑوں کو درست فرمایا. کہا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ عثمان وہ ہے جیسے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کر دے. توجہ میرے الربے، پھر گال سوادی چاس آئے گی. پھر لو جی سجے کھبے دیکھ لیا جے، کئی تک سٹارٹ بھی ہوندے نے نا جڑے اجے تک نہیں بولے، اس گال تے بلوا لیا جے. میں نے کہا سنو عثمان غنی کو بھونکنے والے سن، یہ وہ ہے جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، نبی بھی کرتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس واسطے حضرت عثمان غنی کا حیا کرو. یہ اشارہ ہے اس طرف. اور حضرت عثمان غنی کی حیا کی مثال ہی نہیں ملتی. حضور اکرم علیہ السلام توجہ، جس بندے کو سمجھ آ رہی ہو نا وہ میری بات پر غور کرے جو میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے شرم و حیا کی مثال کہاں سے ملے، جن کو پیکر شرم و حیا کہا جاتا ہے. ایک بات سن لیں آپ، میں آہستہ بولوں گا، میں دیکھوں گا کہ میری پچھلی پونے گھنٹے کی تقریر پچائی بیٹھے ہو یا جاگدے بیٹھے ہو. عثمان غنی وہ ہیں جب سے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا نا، کبھی اپنا ہاتھ شرم گاہ کو نہیں لگایا. کیوں؟ فرمایا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا. یہ ہے حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا. خدا کے بندو سمجھو حضرت عثمان غنی کون ہے، جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرمائیں، میرے نبی بھی حیا فرمائیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے. حالانکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شرم و حیا کی کیفیت پتہ کیا تھی؟ آپ کے اوپر اتنا یہ ہر وقت طاری رہتا تھا، بلکہ آپ تربیت کے لیے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کرتے تھے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وفی روایت فافعل ما شئت. فرما جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تیرا جو جی چاہے کرتا رہے. بندہ بے حیا جو ہو جاتا ہے. اور جب حیا، بخاری شریف بھی پڑھ کے دیکھیے، فرمایا حضور اتنا مبارک شرم و حیا فرماتے تھے، پہلے دن کی نئی نویلی دلہن بھی اتنی نہیں شرماتی تھی جتنا میرے مصطفیٰ شرمایا کرتے. بلکہ بات کہیں دور نہ چلی جائے، ایک روایت نہ سنا لو شرم و حیا پر. بابا جی آپ کی خصوصی توجہ. اے بابا میرا یار ہے، اے میں بھی پوچھ رہا سی بھی یار اج بابا مل جاوے نا تو بڑی گل ہے. کئی چہرے ہوندے نے جنہاں نال محبت ہو جاندی ہے. یہ خاص انہاں واسطے میں سنا رہا، بڑے عشق والے بندے نے. گرامی قدر ادرا عشق والے تے آپے ہونے، میرے داتا دے نوکر جو ہوئے. گل تو بن گئی. پھر اب ذرا توجہ فرمانا جو میں بات کہنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے. وہاں پر ایک عورت تھی، بڑی بد زبان اور بد کلام تھی. کئی بیویاں ہوندیاں نے بڑیاں تیز. آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑیاں تیز ہوندیاں نے، چنگے چنگے ڈردے نے بھی یار دے متھے نہ ہی لگا چنگی گل آ. پھر مٹھے ہوندے پے. توجہ سجے کھبے نہ جاوے تھوڑی. یہ تسی تھکے بیٹھے ہو، بس بہت ہی ہوگی تو میں اگلے سال آ جاواں گا. اللہ تانوں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. حصہ اُنّا ہی تانوں دیواں گے جنہ تہاڈا بندا ہے، لیکن اونی دیر تک ذرا تکڑے رہے. ہائے 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 ہائے. میں چاہنا اگلا سال پھر انتظار ہوندا ہی رہے.
توجہ فرمانا بھائی، یہ عشق و محبت کی داستان ہے. یہ مالک چاہیں گے تو ہمیں بلا لیں گے، ورنہ نہیں، ہم نہیں بولیں. ادھر دیکھنا میری طرف. مدینہ طیبہ میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے. وہاں پر عورت تھی، بڑی بد کلام تھی. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت انور و اقدس میں ایک وہاں کا مقامی شخص تھا. وہ بتایا کرتا تھا یہ فلاں قبیلے کا شخص ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. آنے والے کا تعارف کرواتے تھے. آپ کے علاقے میں کوئی نیا افسر بھی آ جائے نا، حضرت تو پھر بہت بڑے عہدے پر رہے ہیں، ان کو پتا ہوگا. وہ ایک بندہ ہوتا سپیشل دستا سی آ فلانا یا فلانا یا فلانا، ایدیاں آتا ہے. اب اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ آنے والے افسر کو معلومات دینا. او صوفی تکڑا ہو، صوفی ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، جاگ کے بہنا ذرا. وہ جب آقا کریم کی خدمت میں آنے لگی تو صحابی نے کہا حضور اس کی یہ کیفیت ہے. فرمایا چپ ہو جاؤ، اب اس کو آنے دو ذرا. جب وہ آئی نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے رعب کے ساتھ طاقت دی ہے. میرا دشمن 1 مہینہ دور بیٹھا ہوئے میرا نام لے دو تو ڈر جاتا ہے. ایویں تو نہیں سنا لبیک دا نعرہ ایتھے لگدا سی تے ٹرمپ اوتھے بودا ہو جاتا سی. توجہ ہے بھی سب رات کی. یہ میرے نبی کے نام میں طاقت ہے. دشمن 1 مہینہ دور بیٹھا ہو نا تو نام سن کے کمبن لا پیندا جے. ایویں تے نہیں سی مودی کمبدا. اوئے بولو سنیا، یہ مطلب اس نام دے طاقت ہے. جب نام میں اتنی طاقت ہے تو جہاں حضور خود بیٹھے ہوں گے. توجہ فرنٹ سیٹوں والوں کی. منڈے نو موبائل تو کڈیا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ عورت آ گئی اور صحابی نے بتا دیا. ہوں میرے ال ویکھا جی ہوں سواد آنا چاہیے. پوری محفل سے کیوں بابا جی سواد آتا پیا جی؟ ہائے 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 ہائے. میرے بزرگ ہستے نے بھی یار واہ بھائی واہ، توجہ بھی پوری ہے تو موبائل بھی بند کراؤ ڈے ہے. اللہ اللہ اکبر. یار صحیح گل دساں تانوں، پیر کامل رہنما ناقصاں. ہائے 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 واہ 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 واہ، مظہر نور خدا. ہائے 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 واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. محفل نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئی ہے. اب آپ کی مرضی ہے وہاں رہیں یا نیچے آ جائیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے. میں دیکھو سنگیو گل بابے اور بڑی وڈی کیتی ہے، پر میں کیاں مینوں اپنی اوقات دا چنگا پلا پتا ہے. اللہ دی قسم میں ڈاڈا جاننا کہ میں کیاں میں تمہیں دس دیواں. میں نیواں میرا مرشد اچا. بس میں آ جے جے تسی کہنا بھی آ کوئی شے ہے، میں پرے مجمع کہندا پیا جے. میں خدا دی قسم گلیاں دے روڑے کوڑے تو بھی پیڑا سی. میرے مالکا مینوں مال چڑھا چھڑیا با گل ہی رنگ چڑھا چھڑیا. سائیاں دے ہو جاؤ تے انج ہوے جویں ہون دا حق ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے بابے ہوراں دے دل وچ پیار اٹھیا تے میری دعا ہے انشاءاللہ جگ جوگیو اگلے سال بھی تانوں ویکھاں جی. میں ویسے میرے کول ٹائم ہوے نا تو میں بابے ہوراں نوں مل کے جاندا ہوندا. کیوں جی قاری صاحب؟ ہاں ایک باری میں مل کے گیا آپ نوں انشاءاللہ. ہاں میں آکھا یار میرے بابے دا سلام اپڑا. یہ بابا پھر اپنا یار ہے نا جی. تے اللہ تعالیٰ بس سانو نا بزرگاں دا صدقہ قبول فرما لے. میں کیاں میں تانوں دس چھڑیا. اس تو علاوہ تسی کہو کی کچھ نہیں. میں کدی کدار ڈرائیور بھی نہیں ہوندا، میں آپ ہی گڈی چلا کے آ جاتا ہوں. میں کدی کسی شے دی ٹینشن نہیں لی. خدا دی قسم کوئی نہیں لئی. مینوں پتہ ہے میرے سائیں بیٹھے نے
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤਾਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ तवज्जो, अल्लाह आपको बरकत दे। और मेरी तरबियत फरमाउंदे रहंदे ने, मैनू बहुत कुछ दसदे ने, बहुत कुछ मेरी तरबियत करते हैं। और मैनू इस गल ते नाज भी है तो फखर भी है, तो मैं अपने साइयां का शुक्र भी अदा करना भी दुआवां च भी रखिया जे तो नगावां च भी रखिया जे। समझ आ रही है जी? ए मेरा तारुफ है, ए मैं सारा कुछ तुहानू दस छड्डिया ते यह ही कुछ मेरे कोल है बस। आओ हुण जरा किनियां हदीसां हो गई सन, जरा ए जी मैं गल सुना रही थी, अजे सिरे को नहीं ना लगी, ये अंदर तो चासे 8वीं तकमील होंदी पई है। हज़रत उस्मान गनी से फरिश्ते भी हया करते हैं, मेरे नबी भी हया फरमाते हैं। हया हमें करना भी चाहिए, अगर हया नहीं तो बंदा बेहया है। नबी पाक मदीना शरीफ में चले गए, औरत आ गई जो बड़ी बदकलाम थी, हुजूर को बता दिया गया, हुजूर ने फरमाया चुप कर जा। वो करीब आ गई, जदों आई तो बोल ही ना सकी, बंदे वेखण भी पहलों चुप नहीं सी कर दी, अज बोलती नहीं। तो नबी पाक ने भी झट तवज्जो नहीं फरमाई, फरमाया जे सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाए साइयां कोल आई है। हाय हाय आज पता लग जाए साइयां कोल आई है ना, ओ पिछले बोलो। समझ आ रही है? बिल्कुल चुप करके बैठी रही। नबी पाक ने तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया बीबी खाना खाना ही। आपने तवज्जो नहीं फरमाई भाई, उन्हें आख्या मैं खाना है, इन्नी गल कर सकी। हुजूर अकरम ने बर्तन आगे बढ़ा दिया, खाइए सीगी तो बीबी गल भी समझ आ गई सी भी मसला की है। उन्हें आख्या ना मैं वो खाना जरा बर्तन च पिया है, तवज्जो, ना मैं वो खाना जरा तुहाडे हथ च, मैं वो खाना जरा मुंह मुबारक च चबा रहे हो। मेरे नबी ने भी नहीं आख्या नाना तबरकात विच की रखिया है। मेरे नबी ने चंद जर्रात कड्डे ओदे हाथ ते रखे। हुण अगली गल ते पता लग जाएगा दाता दा लंगर हलाल कर दिओ कि नहीं। ओए अगली गल सुनिया जे, ओने जदों चंद जर्रे खादे, रावी हदीस बयान करदा है, उस तो पहले वो मदीने च बदकलाम मशहूर सी, ते जदों लंगर खा बैठी है मदीने च उस तो वड्डा शर्मो हया वाला नहीं सी लभदा पिया। लब्बैक लब्बैक तवज्जो भाई तवज्जो, जिसको लुत्फ आया है सुबहान अल्लाह फरमा दे, जिसको लुत्फ आया। आहा, ये है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका शर्म हया मैं बयान कर रहा हूं। और अजय गल नहीं ना मुक्की, ये कौन है? मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा भाई। ए ओ बीबी है जिन्हों एक लुकमा मेरे हजूर ने खवाया और वो भी पूरा नहीं जी, थक गए एंड नहीं पलवाना, तेरी आवाज नहीं आती। एक लुकमा ते पूरा नहीं उन्हें खादा ते पूरे मदीने सब तो ज्यादा बाहया औरत बन गई है। आज मुहर्रम शरीफ के अंदर मैं पैगाम देना चाहना अपने दाता के कदम च बैठ के, ओए अम्मा आयशा सिद्दीका नूं भौंकना लिया, ओ जेनू नबी एक लुकमा खिलावे, जे ओदा ये हाल है, ओ जिस अम्मा आयशा नूं नबी अपने हत्थां नाल खिलावे फिर ओदा तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, बस सुबहान अल्लाह फरमाइए एक मरतबा। दसो संगियो लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? मसला सुनो, अल्लाह आपको खुश रखे।
मसला सुनो, अकीदा सुनो, पैरा दो। अहले बैते अतहार की नौकरी भी करो, सहाबा कराम की नौकरी भी करो। जिसको नबी एक लुकमा खिलाएं यार, जब उसका ये हाल है तो जिसको नबी अपने हाथों से खिलाएं। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो यहीं पर एक बात और सुना दूं। नबी पाक अपने घर मुबारक में जलवा करते, आपने आवाज लगाई, फरमाया आयशा जी आका कहां हो? फरमा सेहन में। क्या कर रही हो? फरमा पानी पी रही हूं। फरमा जिन्ना पी ले बस कर, बाकी ले अब मैं पीना है। जिनके हाथ नहीं उठे क्यों नहीं उठ रहे? अपनी माओ को सलामी पेश करनी है भाई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा जूठा है। फरमा फिर क्या हुआ, तू मेरी बीवी नहीं? नबी पाक ने यहां गिलास मुझे देना, जरा मैं समझाऊं आपको मसला। नबी पाक ने जब वो बर्तन अकदस अनवर पकड़ा जिसमें अम्मा आयशा ने कुछ पानी पिया था, कुछ बचा हुआ था, नबी पाक ने मोहब्बत की इंतहा कर दी। फरमाया आयशा ये बता तुमने मुंह कहां से लगाया था? मैंने भी वही लगाना। इसी वास्ते मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ न देना, कोई ऐसी बात न करना जो मुझे दुख पहुंचाए। क्यों? फरमाया किसी मैं अपनी बीवी के पास हूं वही नहीं आती, आयशा के बिस्तर में होता हूं फिर भी वही याद आया करती। कहां बैठे हो जी? मैं फिर कह देता हूं, फरमाया आयशा के बारे में तकलीफ न देना, दुख न देना। क्यों? फरमाया किसी भी अपनी जौजा के पास हूं, फरमाया वहां नहीं, जब आयशा के पास बिस्तर में हूं तो अल्लाह वहां भी वही नाज़िल फरमा देता। आयशा को आम नहीं है लेकिन बात चल रही थी सैयदना उस्मान गनी की। अब ये बातों की तकमील भी हमें करना होती है। तवज्जो फरमाइए, मेरी तरफ देखिए, कितनी रिवायात हो गई। बहुत दूर हो जाना ही काम। हाय अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मौजू एक दिता है तो सुन दे तीन पै जे, ते होर मेरी तार छेड़ दे पै जे, भी इधर नूं भी जा ते इधर नूं भी जा। हाय हाय और यहाँ ये भी कोई महसूस ना कर जाए कि अपने पीर की गल करते हैं। मैं कहा होया जी जिदा तो ना करा। इत्थे भी सुन लो, हर कामिल मुर्शिद पर, हर कामिल मुर्शिद पर। लो हुण जिन्ने कामिल जी वो भी आ गए जे मेरे पीर दे नाल। बस औकात ना साढ़े सुनिया का दिल बहुत छोटा होंदा, सौड़ा कर जाते जे। 10वीं वारी अपने पीर का नारा लवाई जाता। मैं कहा दिल थोड़ा ना करया करो, पर फिर भी असी तुहाडा ख्याल रखिया है। हर कामिल मुर्शिद पर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो कामिल है उन्होंने तो बरसात होनी है, बाकियां तो डांगा की बरसात होनी है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे यार, मैं क्या कह रहा हूँ। तो पीर होंदा पीर रखे ही कामिल करो। ऐ सुन लो, पीर कामिल ही होना चाहिए। पीर कहते हैं जी पैरवी की जाए तो पैरवी वो कि कराएगा? हुजूर पाक दी। जो आप ना करे तेनू खे कराएगा। इस बात को समझो। है जो छिले मुच्छे मुन्ने होंगे ना, ठीक है किसी बड़े घर जम पैने, चंगी गल है, तुहाडा मुकद्दर है, खाओ पीओ मौजा मारो, लेकिन साडा पेशवा ते मुक्तदा बन के साडे सिर ते ना सवार हो। समझ आ रही है? बस बड़े घर में पैदा हुआ, अच्छी बात है, उसका मुकद्दर है, लेकिन अगर वो चाहता है मैं पीर बन जाऊं तो फिर पैरवी कर। और अगर खुद बेअमल है तो तू पीर नहीं बन सकता। कि बेअमलों को एवं ना चुमिया करो, उन्होंने जम के पता नहीं मां ने भी चटिया कि नहीं, जिन्हों तुम चट्टी जाते हो। नहीं सी छेड़नी तार मेरी, हूँ छेड़ी जे तो हूँ सुनो। पीर कामिल ही होना चाहिए। पीर इजदा होवे फिर बंदा आखे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। समझ आ रही है? इंजदा पीर। तवज्जो मेरी तरफ रखे, तवज्जो। हाय
چھڈو کادے علامے ہونی نے جناب، چھڈو تو سائیاں دی نوکری قبول ہو جاتے ہی سب کچھ ہے جناب۔ سنو، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا، کنیاں دی سو گئیاں سن پچھلیاں روایتاں، اے نویں سناؤن لگے آج۔ جڑا نو ہے نا، نو اینوں اپنی عادت نہ بڑا پیار جے کہ کداں، میں کہ 9 دا پہاڑا پڑھ 9 دا ٹیبل 9 ایکم 9 دونے یہ 18 دے وچ ایک 8 دے کے 8 تے کنے بنتے ہیں، میں کہ 18 تے جا کے بھی 9 ہی بن گئے، 9 تیا 27 دے وچ 7 تے 2 نے کنے ہو گئے، میں کہ دیکھ لا 27 تے چل کے پھر 9 ہی، 9 چوکا 3 تے 6 9 پانجا 5 تے 4 9 چھیکے 6 تے 5 5 تے 4 9 ستیاں 6 تے 3 9 اٹھیاں او بولو 72 7 تے 2 تے 9 نایاں نہیں میرا خیال تھک گئے، چلیے یاد بولو تے صحیح۔ او میں تانوں دسیا 9 دسیاں لا زیرو کر دو تو پھر 9 ہی بات دیکھ لو 9 نے اپنا آپ نہیں جے چھڑیا، یہ مطلب 9 اپنے عدد نہ پیار تے ہے نا، انجی سانو جتھے ہی لا جاؤ سانو بھی مدینے والے نال ہی پیار ہی ہے یار۔ آؤ آؤ توجہ فرمائی، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے ہن 9ویں روایت سنان لگیا جے جاگ دے بیٹھے ہو تو سناواں، توجہ فرمائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، کوئی حدیث ہن ویکھنا چاہے فقیر وکھا چھڈے گا تے جے پڑھنا چاہے نا تو پھر وہی گل کراں گا، دعوت اسلامی دے مقبرۃ المدینہ دا چھپیا رسالہ حضرت عثمان غنی بھی جنتی ہیں، اونوں لے لا، او دے آخری صفحے دے اوتے علی ہی ہوئی گل جڑی سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے پوچھا، اے پیارے علی دسو تواڈے یار کون نے؟ اے جواب سن کے ہاتھ نہ تھلے رہے، میں پہلو نہیں تانوں اتنی دور نہ کیا، آپ نے فرمایا او پوچھن والے نبی دے سارے صحابی میرے یار نے۔ نبی دے سارے صحابی میرے جزاک اللہ۔ آ گیا ترجمہ ہر صحابی نبی دا، اور رسالہ یہ کسی کو نہ ہوئے میرے کو لے لے گڈی چ پیا، لیکن میں دینا دونا کو نہیں، صرف وکھاؤنا ہی ہے۔ آہو اجے میں چھوڑ شیاں جڑیاں میں پڑھنیاں نے، یہ تو میں اپنے مطلب دا مطالعہ کر کے لے آ میں تانوں سبق سنا چھڑاں، وہ تے بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں جی، او دے وچوں آ گل پیا سناونا، ذرا تکڑے ہو کے سنیا جے۔ فرمایا پوچھن والے نبی پاک دے سارے صحابی میرے یار نے، انہاں آکھیا اپنے یاراں دی گل تو سنا، این جی نہ ہو میں پنجابی سنا رہا بس۔ انہاں آکھیا علی سونا اپنے یاراں دی گل تو سنا، آپ نے فرمایا سن پھر پہلا نمبر ابو بکر دا تے موڈ اوتھوں ہی رکھاں گا، جے دے ہاتھ تھلے نے میرے گل نو سمجھ نہیں سکیا، کہندے نے ترتیب کتھے؟ میں کہیا ایتھے۔ مولا علی نے پہلی گل حضرت صدیق اکبر دی کیتی، فرمان لگے او لوکو میرا سارے تو بڑا گوڑا پیارا اچھا سونا سجن ابو بکر ہے، تے فرمایا تو انہوں پتہ ہے کہ نام صدیق کے نے رکھیا ہے؟ فرمایا پہلو رب نے رکھیا، رب نے جبرائیل نو کلیا بھی تو بھی صدیق آکھ، جا کے نبی نو آکھ تو بھی نام صدیق رکھ، اینج نام صدیق آیا ہے، بڑی بات ہے۔ فرمایا او لوگو سنو، ایک کنز المال دے حوالے دے نال اوتھے موجود دے، لیکن تسی سنو سونیو اور تکڑے ہو کے سنو، مولا علی فرماتے نے یہ وہ ابو بکر میرا دوست ہے جس کی خلافت پر اللہ نے ہم سب کو جمع کر دیا۔ اور نکلو موبائلاں چوں میری گل سنو سونیو، اے او میرا یار ہے جدی خلافت سانو سارے نو رب نے جمع فرمایا ہے۔
اور صرف اتنے گل نہیں ہو سنگیو اگلی بھی سنیا جے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کہندے سن کہ میں صرف نمازاں پڑھاواں گا تے فرمایا اسی آکھیا بھی جے تسی ساڈے دین دے امام بن سکدے ہو نا تے ساڈی دنیا دے امام بھی تسی ہی ہو فرمایا اے ابو بکر میرا دوست ہے انہاں آکھیا پھر کسی ہور یار دی بھی گل سناؤ آپ نے فرمایا پھر علی ہوئے تو ترتیب سدھی نہ رکھے مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا ترتیب تو سدھی رکھاں گا کداں فرمایا ہوں میں گل کرن لگیا جی اپنے یار عمر دی سمجھ آ رہی ہے کہندے لوگوں تانوں پتہ ہے میرا یار عمر کون ہے اگے دسو فرمایا اوے جے نام فاروق اللہ نے رکھے ہے اگلے کا جملے تے مٹھا نہیں بولنا فرمایا او میرا یار ہے جے دے بارے میرے نبی نے آکھیا یا اللہ اوے عمر دے دے تاکہ اسلام نو عزت مل جائے پھر انہوں نے آکھیا کسی اور دی شان بیان کرو فرمایا ترتیب نہیں پٹھی کرنی ہون ذکر ہونا جے میرے یار عثمان دا توجہ ہے آپ نے فرمایا اے لوگو عثمان ہوئے جیدے کار نبی دیاں 2 بیٹیاں نے میں کہا کون بیان کرتے میں نے کہا مولا علی میں کہا ساڑی نہیں مننی علی دی من ایسی بات بیان کرے بس اوقات کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں میں نے کہا جس جیسے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ٹھیک نہیں پتہ نہیں کئی سمجھے تو کئی سمجھے ہی کوئی نہیں کیا کہہ رہا ان دنوں سندان دی پہ گئی ہے فرمایا عثمان کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں اور فرمایا او لوگو عثمان کوئی عام نہیں کون ہے فرمایا اے جنوں آسمانہ تے بھی ذوالنورین آکھیا جاندا 3 یاروں کی شان بیان فرمائی آپ نے اور تینوں کی میں آپ کو سنا چکا عثمان غنی پاک دا پھر ذکر آ گیا ہے اور کیتا اہل بیت نے ہے تھکت نہیں بیٹھے کنیاں گلاں ہو گئیاں نے لو جی تل کا عشرتن کاملتن ہوں آؤں دی پہ جد 10ویں ساریاں تسی بڑے ذوق نہ سنیاں میرے داتا دے شہر چ رہن والے ہو میں تواڈے تے راضی بیٹھا میں راضی بیٹھا لیکن آ جڑی گل ہے نا سنگیو تھوڑا جہا اپنی توجہ میرے ال کر کے سن لو اس تو بعد میں تواڈی جان چھڑ چھڑاں گا تواڈا جنہ بھی ادھار ہے بعد دے وچ او گل تا سنو مدینے جا کے گواچے گل تا سن میری یقین فرماؤ میں سویرے جمعہ بھی پڑھانا ہے سویرے 6 بجے کراچی دی فلائٹ ہے رات بلوچستان بیان کرنا ہے صبح 12 بجے تے کل شامی پھر اسلام آباد پہنچنا ہے جناب اے پتہ نہیں کیویں پہنچنا مینوں سائیاں پہنچاونا ہے تے جے تسی چاہندے ہو کہ کوئی لنگر انہاں نوں بھی دے آواں تے انہاں ہی کافی ہن بس کرو لو ہن توجہ میرے ال کریا جے توجہ میرے ال دوستان مکرم ادھر دیکھے میری طرف کتاب دا نام ہے جامع المعجزات او دے اندر بات موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ ایک باری آئے حضور دی خدمت دے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا میرے گھر تے آؤ جو نہیں فرما رہا فرمایا ہاں عثمان آواں گے کدوں کہنے لگے یا رسول اللہ تسی نا فلانے دن تیار رہا جے پر میں آ کے لے جانا ہے 5-4 بندے چوپ بیٹھے نا چوپ شاہ اجرے گوڈے پھاڑ کے بیٹھے سونے گوڈے چھڈو چوکڑیاں مارو تکڑے ہو ایک باری اپنے چہرے تے خوشی لے کے آؤ چاسنوں بھی چاسنا آوے تو میں حاضر ہاں جناب توجہ میرے آل رہے بھائی حضرت عثمان غنی آ گئے آ کے کہنے لگے حضور چلیے جی چلیے فرمایا حضور اپنے صحابہ بھی نال لے لو فرمایا جے تم آکھے تے آپا لے لینے ہیں نبی پاک دے نال ٹور پہ ادھر ہوں ویکھیا جی تانوں سمجھ آوے تو آپ نا پیچھے پیچھے ٹور پہ گن دے پے 1 2 3 4 جی او میرا بابا پہنچ گیا جی آپ نا قدم گنن لگ پے تے حضرت علی چونکہ تانوں پتہ حمزہ بھی سن نا آپ نال آ کے لگے کہنے لگے عثمان یہ کی مسئلہ کادی گنتی کو خیر ہے آپ نے کانچ کر کے آکھیا علی میری صلاح اے سی میری چاہت تمنا تے میری محبت سی بھئی نبی پاک میرے گھر آن ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام خوشی سے آزاد کر دیاں گا حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے او بندے کان پھڑ لو کان کھڑے کر لو پھڑ بھی لین تو خیر ہے نہیں توجہ فرمائی نہ یار
ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੋੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। حضرت عثمان غنی نے آکے ایک ایک قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنا ہے ٹور پہ نال۔ حضرت علی دے نا دل چ میں گل آ گئی، کہنے لگے بھی یار کمال ہو گیا عثمان بھائی زندہ۔ دیکھو نا قاری احمد حسین دی اڈی سونیاں محفلاں ہوندیاں نے، کئی میرے بھرا علماء میں دیکھ رہے ہیں بیٹھے نے کسرے نفسی کردے مجمع دے وچ، اللہ انہاں دی عزتاں چ برکتاں دے، انہاں دی بھی صلاح ہونی بھی یار انج دیاں محفلاں اسی بھی کریا کریے، اور شوق پیدا بھی کرنا چاہیے اپنے اندر۔ ہاں ہاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا جدو دنیا والا پاسا آوے تو تھلے نو ویکھنا ہے، تے جدو نیکیاں والا آوے تو اوتے والے نو ویکھنا ہے۔ یہ حدیث جے ہن کئیاں نو کوئی نہیں سمجھ آئی بھی کی مطلب ہے۔ فرمایا جدو دنیا دا مال ویکھنا نا تو اس لیے پراڈو والے نو ویکھ کے ایویں نہیں سڑی جانا، کوٹھیاں والے نو ویکھ کے ایویں نہیں بھی یار انہاں دیاں موجاں لگیاں نے، کوٹھیاں چ رہندے نے، اے سیاں چ رہندے نے، انہاں دے نیانے تے ہر ویلے پیسی تے روٹی کھاندے نے، فلانا ٹمکانا میں دیہاڑیاں کردا، ادھر نہیں ویکھنا۔ فرمایا تھلے والے نو ویکھ، تیرے ہاتھ پیر سلامت نے نا انہوں ویکھ جے کوئی نہیں، تینوں ہر روز دی روٹی لبدی ہے نا انہوں ویکھ جے کوئی نہیں لبدی۔ دنیا دا مال ہوے تو تھلے نو ویکھنا ہی، تے فرمایا جدوں نیکیاں دی گل ہوے نا تو اس تو اپنے اوتے نو ویکھنا ہی۔ جے تو 5 نمازاں پڑھنا ہے نا تو پھر جڑا نہیں پڑھدا اونوں ایویں نفرت دی نگاہ نال نہیں ویکھنا، اپنے تو اتلا ویکھ یار میں صرف 5 پڑھنا، آپ تہجد بھی پڑھدا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، صدقہ بھی اللہ پہ خوش رکھے تو نیکیاں والا پاسا ہوے تو اتنے ویکھنا ہے۔ ہوں چپ ہو گئے نا بھی اہیں اتنے کی ویکھیے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب دنیا والا پاسا ہوے تو تھلے ویکھنا جی، ایویں نہیں سڑنا۔ اب آ جاؤ اگر سمجھ آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے مبارک ذہن میں خیال آ گیا بھی میرے مالک عطائیں تو تیری ہیں کہ عثمان کو اتنا مال دیا ہے، پر خواہش عثمان دی بڑی سونی ہے، دل کردا میں بھی پوری کراں۔ نہیں بھائی میں آکھیا سی بھی پوری تقریر تسی اپنی مرضی نہ سنی، میری مرضی نہ سننا، گوڈے چھوٹے چھڑ کے ذرا جوان ہو کے بیٹھو ایک باری سنگیو۔ حضرت مولا علی دے دل گل وچ چلے تے گئے، دعوت کھا لئی، گھر گئے نا او نا سوال گھومدا رہیا تے بسا اوقات نا بندے دے نا چہرے تو پتہ لگ جاندا ہے۔ اگوں جدوں گھر گئے نا تے سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ نے فرمایا علی آج کوئی بات لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بات ہے۔ جدو یہ آخ نا آپ نے فرمایا علی پاک سونا بات تے ہے پر مینوں بھی دسو گے؟ فرمایا بس ہے امینا، بس دل چ گل آ گئی ہے۔ سیدہ پاک آخر با اختیار نبی دی با اختیار بیٹی تھی، ہاں جڑا جملہ بولیا نا مول لے لیندا جے بندے نوں جے سمجھ آ جائے تاں۔ آپ نے فرمایا علی دسو تے صحیح، ہو سکدا میں ہی کو تہاڈی مدد کر چھڑاں۔ نہیں بھی قوم تھکدی پئی ہے تو مینوں گل سناਉਣ دا مزہ کوئی نہیں جے آਉਣਾ۔ سیدہ پاک نے جدو یہ فرمایا نا تو حضرت علی سمجھ گیا بھی لگتا ہے گل بن جانی ہے۔ وہ جو میری طرف رہے پلوان جی ادھر دیکھنا، ذرا چوکڑی مارے ایتھے تگڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف۔ سیدہ پاک نے فرمایا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ ذرا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا سیدہ گل یہ ہے، دیکھو حضرت عثمان غنی دا تواڈے نال کی رشتہ، میرے نال کی رشتہ سانوں پتہ ہے۔ اگے آؤ بالکل پتہ ہے سانوں، بھئی میریاں 2 بھੈਣਾਂ ادھر نے تو تواڈے ہم زلف نے، پتہ تے ہے۔ کہنے لگے گل یہ اج حضرت عثمان غنی نے نا تواڈے والد گرامی قدر دی دعوت فرمائی ہے، ایک ایک قدم دے بدلے کے غلام آزاد کیتا، بس نا ایویں دل چ گل آ گئی بھی یار انج دی کو دعوت میں بھی کراں۔ اگلے جملے تے تسی نہ بولے تو میں سلام پڑھ چھڑنا جے۔ آپ نے فرمایا علی ادھر ہی اٹھو دعوت کر کے آؤ، غلام جان تو میں جان، غلام جان تو میں جان۔ جیوندے رہو لگتا ہے اگلی گل سنو گے۔ فرانس
سیٹاں نے میرا ساتھ دیو گے ذرا ہیں؟ سیدہ نے فرمایا علی پاک کہ جی اٹھو چل کے دعوت کہہ کے آؤ غلام جان دو. آپ نے بھی یہ نہیں پوچھا بھی کماؤنا تو میں یہاں پیسہ تو جمع کوئی نہیں اینا ساڑے کو تو ہے تو کوئی نہیں. یہ بھی گل سن لو غریب نہیں سن صرف انہاں دی اے اختیاری فقر اور سادگی تھی ورنہ وہ گھر غریباں دا نہیں ہوئے جہدے بچے جنت دے سردار انہوں غریب نہیں ہوندے جیڑی خود ملکہ جنت ہوئے وہ غریب نہیں جے ہوندی اے انہاں دی سادگی جے. فرمایا علی پاک جاؤ نہ ذرا نبی پاک نوں دعوت دا کہہ کے آؤ. فرمایا جی میں عثمان پاک نے آکھیا ہوں جی کہنا ہے. حضرت علی پاک چل گیا حضور میرے گھر بھی دعوت ہے. نبی پاک مسکراؤن لا پے سمجھ آ گئی بھی مقابلے لگ گئے نے آج تک. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے کدوں؟ فرمایا میں تو دساں گا فلانے دن تیار رہا جے. سارے بھراواں دی توجہ چاہنا سارے بھراواں دی. حضرت علی پاک جس دن گئے نا آپ نے پہلوں ویکھیا بھی عثمان ہے کہ کوئی نہیں نہیں پئی نہیں توجہ نہ تہاڈی سجے کبے ہون دئی جے میرے ال ویکھ لو. اوئے ہائے 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 بڑی گل ہے. با زندہ با زندہ با او بابا جی اللہ تہاڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے. اب اللہ تہاڈیاں محبتاں سونیو سارا جگ جگ جیو. بڑا ہی پیار دیتا جی اللہ تانوں خوش رکھے. ایداں دیاں گلاں کر کے سانوں ایویں چوڑا کر چھڑ دیو. ہاں ورنہ اللہ دی قسم کھ نہیں پلے. میں تانوں پہلو دسن ڈیا جی میں تانوں دسیا بہرحال گل سائیاں دی گل میرے افطار دی ٹھیک ہے. توجہ میرے ال فرمایا جی. حضرت مولا علی نے پتہ کیتا عثمان پاک اکھے ہے نے. آپ کہن لگے حضور تشریف لے آؤ میں لین آیا. تے نال ہی حضرت عثمان نوں کہتے تسی ضروری آنا ہے. کچھ نہیں فرمایا. ہن جدوں ٹر پے نا تے حضرت مولا مرتضیٰ بھی پیچھے ٹر پے تے حضرت عثمان دے نیڑے ہو کے کہندے نے 1 2 3. حضرت عثمان غنی نے انج کر کے ویکھیا علی اے کی فرمایا اوہی جو تسی کیتا سی. آپ نے فرمایا کیا بات بلے علی بھائی سواد آ گیا. نبی پاک علیہ السلام گھر چلے گئے جا کے بٹھا دیتا. حضرت علی پاک گئے گھر کہن لگے سیدہ جڑا کام تسی میرے ذمہ لاؤ میں کر رہا ہوں دس کی کرنا ہی. کہن لگی آ کھانا بنیا اے میرے آقا نوں دیو تو میں غلاماں دا انتظار کراں. لورا لیو ایتھے گل مک جاندی خدا دی قسمیں مک جاندی جے سمجھ آوے. حضرت علی نے پھر نہیں پوچھا بھی ہن تے گھر آئے ہن کدھر جانا ہی کتھوں لے کے آنے نہیں کیویں انتظام کرنا ہی. آپ نے کھانا چکیا ادھر چلے گئے. سیدہ پاک نے مصلا بچایا سر سجدے چ رکھیا آکھیا باری تعالیٰ عثمان غنی نو مال تو دتا ہے اسی راضی ہاں سانو تھوڑا دتا ہے اسی راضی ہاں. انہیں ایک خوشی دا اظہار کیتا ہے غلام آزاد کیتے نے میرے بابا جی دے قدماں تے میرے شوہر دی خواہش پیدا ہو گئی ہے تے اج انتظام کر نہیں تے میں سر سجدے جو نہیں چکنا. لورانیو توجہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل نو بھیجیا فرمایا جا کے میرے محمد عربی نو آکھو اپنی بیٹی نو کہن سیر چکے. عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیتا دنیا دا. فرمایا اج سیدہ دے صدقے دے نال 1,000 غلام آزاد کیتا جڑا جنت والا سی. ہائے ہائے بولو لبیک. توجہ انہوں نے ایک غلام آزاد کیتا سی دنیا دا. فرما سیدہ پاک نو فرماؤ سیر چوک لین ہے 1,000 غلام تواڈے قدماں تے آزاد کیتا ہے. قدم بھی او جڑے سیدہ دے گھر ال چکے جے. 1000 غلام او آزاد کیتا جے تے جہنم واجب سی سیدہ دا صدقہ سی جنت عطا فرما چھڑی. جاؤ چکو جامع المعجزات پڑھو اس کرانے دی شان ہے کہ کوئی نہیں. تے جے ہے نا تے حضرت عثمان دی شان بھی ویکھو تے مولا علی دی شان بھی. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.
مدنی چینل ویختے رہا جے، اللہ نے چاہیا جیندے رہے تو پھر تہاڈی کدی زیارت کران گے فقیران۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ خلاق عالم آج کی محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پاک پروردگار ماہ محرم کی ان مبارک گھڑیوں میں جو ذکر عثمان ہوا قبول فرما، ساتھ میں تیرے پیاروں کا ذکر ہوا قبول فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کی آل و اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ ان کا صدقہ ہمارے اوپر اپنی رحمت، برکت، کرم، فضل، مہربانیوں کا نزول فرما۔ قاری احمد حسین صاحب، ان کی اس انتظامیہ مسجد اور جتنے بھی سرپرستی کرنے والے دوست ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ پاک پروردگار قریب احباب جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، ہم سب کے لیے خیر و برکت والا فرما۔ میرے پاک پروردگار سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ سیدی و سندی حضور قبلہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل فرما۔ قبلہ امیر المجاہدین کا صدقہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرما۔ ہمارے جتنے بزرگ دین کا کام کرتے ان کا صدقہ ہمارے اوپر فضل فرما۔ میرے پاک پروردگار اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، نمازیوں کی تعداد میں مزید اضافہ فرما، ہم سب کو صوم و صلات کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔